اور بند کرو مدارس کو، بند کرو ہیں۔ ہم کہتے ہیں بدبخت ہے وہ لوگ جو ظالم ہیں، چاہے وہ ظالم ہماری صفوں میں ہو یا عوام کی صفوں میں۔ مقتول رو رو کر خودکشی پہ مجبور ہے، عدالتوں میں کلام میں کوئی ظالم نہیں، تاجر برادری میں کوئی ظالم۔ بعد میں معاملہ پیش آیا، ایک قاری صاحب کہنا بھی اسے غلط ہے، قاری کہنا بھی اسے غلط ہے۔ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کر ایسے لوگوں کو ظالم، خونخوار اور اللہ کے عذاب اور لعنت کو مبتلا لوگ، بلکہ جہاں جہاں قرآن کی خدمت ہوتی ہے کوئی معمولی سی اگر غلطی آ جائے نا، اور بند کرو مدارس کو، بند کرو، سیل کرو۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں بدبخت ہے وہ لوگ جو ظالم ہیں، چاہے وہ ظالم ہماری صفوں میں ہو یا عوام کی صفوں میں ہو۔ ظالم ہوتا ہے چاہے جس طبقے سے بھی اس کا تعلق ہو، لیکن خدا را کیا ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے غلطی کی اور پورے اس نظام پر بندہ کراس لگائے۔ ایک بندے کو میں سن رہا تھا کہ تم وحشی لوگوں کو، قاریوں کو، علماء کو بچے بیچتے ہو، خدا اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ بات ٹھیک ہے، غلط نہیں، پر جو عزائم ہے اور جو مقاصد ہے، خدا کی قسم اگر ہماری معاشرت سے یہ قرآن نکل جائے اللہ کے عذاب بے در پہ آئے۔ یہ لکھ لے میری یہ باتیں، اللہ کے عذاب ایسے آئیں گے خدا کی قسم حیوانات سے زیادہ ہم تنگ ہوں گے، ہماری زندگی حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ یہ ہماری بڑی خدمت ہے، کوئی قرآن کے بارے میں معمولی سی غلطی ہو جائے، کیا خیال ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی بندہ ظالم نہیں؟ بولو، کوئی بندہ ظالم نہیں؟ قاتل کو چھڑاتے ہیں، مقتول رو رو کر خودکشی پہ مجبور ہے، عدالتوں میں کوئی ظلم نہیں، وکلاء میں کوئی ظالم نہیں، تاجر برادری میں کوئی ظالم نہیں۔ کسی نے آج تک کہا ہو آج کے بعد یہ پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کسی نے نہیں کہا۔ کوئی ظالم ہے تو وہ غلط ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہے، دیندار بھی ہے، خدا ترس لوگ بھی ہیں۔ ایسے ہر ماحول میں ہمیں بندے ملتے ہیں۔ ہمارا یہ جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے میرے دوستوں، قرآن سیکھنا، قرآنی احکامات سیکھنا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، اور اچھے برے ہر ماحول میں جو عقل مند آدمی ہوتا ہے، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ظالم کو ظالم کہتے ہیں، پر ایک آدمی کی ظلم کی وجہ سے وہ پورے ادارے یا پورے ماحول پر کراس نہیں لگا۔ یہ پچھلے دنوں سوات میں ایک معاملہ پیش آیا، ایک قاری صاحب کہنا بھی اسے غلط ہے، قاری کہنا بھی اسے غلط ہے۔ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کر ایسے لوگوں کو ظالم، خونخوار اور اللہ کے عذاب اور لعنت کو مبتلا لوگ کہنا چاہیے۔ بچے کی پٹائی اور بچے کی مار اس شریعت نے اجازت۔ حدیث میں آیا ہے بچوں سے اللہ نے قلم اٹھایا ہے، اللہ پاک بھی بچوں کی غلطیوں کو نوٹ نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا اللہ پاک نے قلم اٹھایا ہے لیکن تم نے قلم نہیں اٹھایا۔ بچہ سبق نہیں سیکھتا، پیار محبت سے سمجھائے نا، اپنا حوصلہ بڑھائے نا اس مسند پر تب بیٹھے کہ جب آپ صاحب حوصلہ ہو۔ اگر آپ کی کوئی بیماری ہے، کوئی بلڈ پریشر کے مریض ہے، کوئی شوگر کی مریض ہے، خدمت ہی نہ کرے تاکہ اوروں کی شرمندگی کا باعث تو نہ بنے بندہ۔ فقہاء نے مسئلہ ذکر کیا ہے، اگر کوئی قاضی غصے میں ہے تو غصے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کرے گا، وہ کہے گا ابھی میں غصے میں ہوں، بعد میں آ کر مجھ سے فیصلہ سنائے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ان حضرات کے لیے یہ گزارش ہے میری خدا کے لیے، یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، یہ کسی کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ میں عموماً کہتا رہتا ہوں کہ باپ بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن ہر باپ کے لیے بچہ شہزادہ ضرور ہوتا۔ ہر باپ بادشاہ نہیں، یہ ہم مانتے ہیں، پر ہر بندے کا جو بیٹا ہے، اس کی اولاد ہے،
بیٹا اپنے باپ کے لیے شہزادہ ہے کہ نہیں ہوتا شہزادہ؟ اور پھر بندہ قرآن سیکھ رہا ہے ایسے ظالم خونخوار آدمی کو جس نے قصداً ارادتاً ایسے کیا چوراہے میں کھڑے کر کر کھلے عام اس کو پھانسی دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی پھانسی دینے کے حق میں ہے جو کہتے ہیں تعلیمی ظلم کیا، مدرسہ بند ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم پر پابندی ہونی چاہیے، مدرسے کو سیل کر لینا چاہیے، مدرسے کو بلڈوز کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہاری اپنی زبان نہیں، تمہاری زبانوں کو لگام دینے والے کوئی اور ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو انحراف میں اور دوسری طرف ڈالنا چاہیے۔ کالج یونیورسٹیوں میں ہماری بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں، ہم نے خود دیکھا بھی نہیں، خود سنا بھی نہیں۔ آج تک کسی نے سنا ہو کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی ادارہ، کوئی کالج یونیورسٹی اس کو سیل کیا گیا ہو؟ شرم کرو، حیا کرو۔ بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ تمہیں صرف ظلم کے لیے اسلام ملتا ہے، قرآن تمہیں ظلم کے لیے ملتا ہے، اور پھر ہم عوام بھی معمولی سی ہوا کی جھونک کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی اس طرف ہوا چل گئی، ہاں جی یہ جو مدارس ہے اس میں بڑے ظلم ہوتے ہیں، آئے ہمارے مدرسے میں آئے، ہم آپ کو دکھائیں کہ آپ کے بچوں کو ہم کس طرح تعلیم ان کو دیتے ہیں، کس طرح ان کی اخلاق کی تعمیر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم بچوں کی جوتے ہم اپنے سروں پر رکھ کر ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اپنے بچوں سے زیادہ اپنے طالب علم بچوں کو ہم شفقت دیتے ہیں۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، اس لیے یہ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے، اور پھر خصوصاً آج کا تو زمانہ ہی سوشل میڈیا کا ہے، ایمان بھی ہمارا سوشل میڈیا ہے، کفر بھی ہمارا سوشل میڈیا، لعاذ باللہ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جب دجال آئے گا لعنتی اور وہ لوگوں کو جنت دوزخ دکھائے گا، منٹوں میں لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ایمان کو کھلوا دیں، اپنی ایمان پر مضبوط ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سب پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ اتنا کمزور نہیں، اور اسلام اتنا لوارث نہیں کہ اس کے خادم نہ ہو، خدارا جد کے اس معاملے میں مسجد، مدرسے، علماء، دیندار طبقے کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرتے۔ ہر بندہ ایسے نہیں ہوتا،